اور یہ اتنا خوبصورت تعلق ہے، اس کو تصوف کی لائن میں لے کے جانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، کہ نظر بھی نہیں آتا اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، جب کوئی نظر نہیں آتا تب وہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ دن اور رات میں چھپا ہوا ہے، اندھیرے اور اجالے میں چھپا ہوا ہے، اس کی قدرت واضح ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ جو ایک موقع ملتا ہے نا، اس میں خود کے اندر تلاش کرنے کی صورت میں، لوگوں کی نظروں میں دیکھنے کی صورت میں، اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم جو ایک غوطہ لگاتے ہیں سوچوں کا، فکروں کا، اور اس کی تجلی سے ہم خود کو منور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس میں سب سے نازک مرحلہ یہ ہوتا ہے، شک اور شبہات میں چلے جاؤ یا اقرار کر لو، یا دل کو تسلی دے لو اور بیٹھ جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اگر بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ اس کو جوڑ کے جب پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب، ایمان اس کے اوپر لے کے آنا تو غائب کے ساتھ ہی لے کے آنا ہے۔ میں نے سامنے آ کے کوئی بات نہیں کہنی، کلام اس انداز سے نہیں کرنا، میں وہ اس کی روایت میں نہیں ہے، چاہے تو لوگوں کے اندر آ جائے اور ان کے اندر سے وہ چیخیں نکل پڑے انا الحق کی، اصل میں لوگ اس کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی مانگی تھی تو پہاڑ جو ہیں وہ جل گئے تھے اور خود وہ بے ہوش ہو گئے تھے، ان کے ساتھ کے ساتھی جو تھے وہ سارے مر گئے تھے، وہ نبی تھے تو وہ برداشت کر لیا لیکن بے ہوش ہو گئے۔ تجلی مانگی بھی خود ہی تھی، اللہ سے آرزو بھی خود ہی کی تھی، جو خالق سے محبت کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی محبت بڑی شدید ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ وہ اظہار بھی بڑے خوبصورت انداز سے کرتا ہے، اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کی تجلی کو سہ لوں گا، میں اس کے راز و نیاز میں اگر جا رہا ہوں تو میں دیکھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جبکہ جب اس کی تجلی سامنے آتی ہے تو دل جو ہے وہ پھٹنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور یہ اللہ بڑے خاص بندوں پہ اپنی چیزیں اتار رہا ہوتا ہے،